السلام علیکم محترم ناظرین، ادبی لقمے کی قسط نمبر 1 کے ساتھ آپ کی خدمت میں ارسلان طاہر اور میرے ساتھ موجود ہیں محترم استاد محترم جناب سید حسن علی زادہ صاحب، اور میں شکر گزار ہوں ذاتی طور پر خصوصاً سرکار کا کہ انہوں نے بڑی شفقت کی ہے اس ادبی لقمے کے حوالے سے اور اپنا قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں اس پروگرام کے لیے جو ہے وہ مختص کیا ہے۔ ادبی لقمے کا کانسیپٹ بیسیکلی سوسائٹی کی طرف کچھ ایسا کنٹریبیوٹ کرنے کے حوالے سے ہے، کچھ ایسا سوسائٹی کو، معاشرے کو دینے کے حوالے سے ہے جو عملی، روحانی اور عقلی سطح پر تمام مدارج کو طے کرتے ہوئے اور تمام عوامل میں ہم سب کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہم تمام جتنے بھی افراد جو کہ معاشرے کا حصہ ہیں اور پاکستانی معاشرے کے ایک اہم حصہ ہیں، سب کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا لے کر آئے ادبی لقمہ جو ان کی روزمرہ کی زندگی میں عقلی، علمی اور روحانی تمام جتنے بھی ان کے معاملات ہیں ان میں بہتری کرتے ہوئے ان کو ایک بہتر انسان بننے کے حوالے سے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آج کے ادبی لقمے کے حوالے سے سرکار جو پہلا قسط نمبر 1 اور پہلا موضوع جو طے کیا گیا، اس کا موضوع کا میں جو ہے اپنے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے معزز ناظرین سے اس کا تعارف کرواتے چلیں۔ آج کا موضوع تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہے۔ بہت اہم اور بہت ہی مخصوص یہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمل ہے کہ جو ایک انسانی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ بڑی خوبصورت بات، آپ کی اجازت سے، کہ حضرت اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ تو اسی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آج کی پہلی قسط میں تعلیم اور تربیت پر گفتگو کرنا طے کیا ہے، اور میں گزارش کروں گا ہمارے استاد محترم جناب سید حسن علی زادہ صاحب سے کہ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے آپ کے خوبصورت خیالات کے بارے میں ہم ضرور اس میں سننا چاہیں گے، آپ کے خوبصورت خیالات سے روشناس ہونا چاہیں گے اور سیکھنا چاہیں گے آپ سے کہ تعلیم اور تربیت کس طرح اور کیا فلسفہ ہے تعلیم اور تربیت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اتنی عقیدت سے، اتنی محبت سے آپ نے میرا تعارف کروایا، اور دوسرا موضوع بہت بہترین ہے اور اس موضوع پر بہت کام ہونے والا ہے۔ جی، تعلیم اور تربیت، جی، یہ علم کی کوکھ سے جنے ہوئے 2 بچے، سبحان اللہ، کل کا کل علم نہ تعلیم میں ہے، نہ کل کا کل علم تربیت میں ہے۔ جی، جو وارث ہے علم کا وہ عمل ہے، سبحان اللہ، لیکن عمل کے لیے تعلیم کا اور تربیت کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ جی، ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ تعلیم جہاں سے ملتی ہے وہ مکتب ہیں، مکاتب ہیں، جی، مدارس ہیں، جہاں سے بہت رشد و ہدایات کی باتیں چلتی ہیں اور بہت سے نظریات چلتے ہیں۔ دوسرا، تربیت جو ہے وہ اس کا پس منظر اور ہے، جی، وہ خاندانی کردار، جی، خاندانی تاریخ، جی، اور اس پوشن کے لیے جسے آپ تربیت کہتے ہیں، اس کے لیے ماں کا پاک باز ہونا بہت ضروری ہے، اس کا باشعور ہونا بہت ضروری ہے، جی، اس کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری جی، ہے، اس کا روشن خیال ہونا بہت ضروری ہے۔ جی، بہت سے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں تعلیم یافتہ ہیں لیکن تربیت یافتہ نہیں ہے۔ بہت خوبصورت بات۔
اگر ماں کینہ پرور ہے تو اولاد کینہ پرور ہوگی، جی، اور اگر ماں نیکوکار ہے، ماں پرہیزگار ہے تو اولاد پرہیزگار ہوگی. اگر ماں حق پر ڈٹ جانے والی ہے تو بیٹا پھر حسین جیسا ہوتا ہے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات. ورنہ بہت سے مسائل کا سامنا رہتا ہے. تعلیم ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ بتاتی ہے کہ یہ کتابیں ہیں، یہ گلدان ہیں، یہ کتابیں بنتی کیسے ہیں، یہ گلدان بنتا کیسے ہے. ٹھیک ہے، ان کتابوں کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، جی، یہ تربیت ہے. صحیح. سلیقہ شعری کیا ہے، یہ تربیت ہے. تربیت نسلوں کی ترویج کرتی ہے. سبحان اللہ. تربیت کے اثرات صدیوں پر محیط ہوتے ہیں. تعلیم کے اثرات جب تک آدمی زندہ ہوتا ہے تب تک محیط ہوتا ہے. بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات. تو میں اگر اس انتہائی خوبصورت جو پہلو آپ نے بیان کیا، اگر میں آپ اسی میں ہی زمرے میں ایک بات آپ سے جاننا چاہوں کہ تعلیم، شعور اور عقل، کہ ان کا آپس میں کیا ایسا ربط ہے جو کہ تربیت کے لیے انتہائی کلیدی، یہ تربیت کے لیے انتہائی اہم یا کلیدی کردار ادا کرتا ہے؟ دیکھیں، شعور ہو یا عقل ہو، یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت بہترین طریقے سے منسلک ہیں. عقل سب کے پاس ہے، شعور کسی کسی کے پاس ہوتا ہے. بالکل بجا فرمایا. اور پھر آپ نے پوچھا کہ تعلیم کے ساتھ ان دونوں کا ربط، اور پھر اس کے بعد آپ نے تربیت کے ساتھ ان کا ربط پوچھا. عقل رہنما ہے، عقل پروردگار کا بہت بڑا وردان ہے. واہ. مالک حقیقی نے انسان کو عقل سے بڑی نعمت کوئی عطا نہیں کی. سبحان. اور کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ لیکن یہاں پر اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، واہ، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو دل کی معراج بڑی ہے. جی جی، دل بڑا کار فرما ہوتا ہے تربیت کے حوالے سے. صحیح. ایک مرشد ہے، جی، وہ ایک ہی بات سب کو بتا رہا ہے، تعلیم سب کو دے رہا ہے، سب کچھ پہنچ رہا ہے، سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن دل کس کا قبول کر رہا ہے، یہ بات ہے. اور شعور آپ کی یہ منزلیں آسان کرتا ہے کہ آپ اس کے اثرات، اس کی حدود سے واقف ہو جاتے ہیں. جی بالکل. دل آپ کو ان حدوں سے پار لے جاتا ہے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. باقی جہاں تک تربیت کا معاملہ ہے تو تربیت کے لیے بہت ہی زیادہ انہماک اور غور و فکر کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں تربیت یہ داری، دیکھو بھائی، تعلیم حاصل جب تک نہیں کرو گے تب تک کامیاب نہیں ہوگے. جی. تو میں یہاں سوال کرتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے تعلیم حاصل کی اور وہ پھر بھی ناکام ہو گئے، کیوں؟ جی. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو محبت کی تربیت نہیں دی. صحیح. آپ نے اپنی اولاد کو وفا کی تربیت نہیں دی. صحیح. آپ نے اپنی اولاد کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ بیٹا مارکس بڑے اچھے آنے چاہیے. جی. آپ اپنی اولاد کو یہ تربیت نہیں دے رہے، بیٹا امتحان میں کوئی شے، آپ کو امتحان میں کوئی سوال آپ کو نہ آ رہا ہو تو آپ نے کسی سے دیکھنا نہیں ہے. یہ ضمیر کے لیے اچھی چیز نہیں ہوتی. یہ تربیت ہے. جی. تعلیم یہ ہے کہ 1 + 1 2 ہوتا ہے. تربیت یہ ہے کہ کسی سے دیکھ کر نہیں لکھنا کہ 1 + 1 2 ہوتا ہے. جی. یہی ان میں فرق ہے، اور یہ ویری کرتی ہے، جی. ڈفرینشیٹ کرتی ہے. جی. گھر سے، خون سے،
لہو سے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. جی حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کربلا میں سر کٹانا کوئی ایک دن کا حادثہ نہیں ہے. جی اس کے پیچھے آپ کو صدیوں کی بنو ہاشم کی تربیت ملے گی. جی بالکل. ایک وقار ملے گا, ایک احساس وقار ملے گا. سبحان اللہ. دیکھنا کہ کس طرح اپنی پوری دولت میری نانی جان نے لٹائی. جی دیکھنا کہ میرے نانا جان نے کس مقام پر جا کر ظلم و ستم سہتے ہوئے اسلام کی ترویج کی. جی تو سب سے بڑا معجزہ جو آپ کو نظر آئے گا وہ محمد مصطفیٰ کی تربیت کا کمال نظر آئے گا اس واقعے میں. جی یہ تربیت محمد مصطفیٰ ہے جی جس نے ان کو یہ کہنے پر آمادہ کیا کہ نہیں, میں بیعت نہیں کروں گا. جی یہ کیا ہے؟ یہ بچے کو جب آپ اپنے زانوں پہ بٹھا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا نوالے کھلاتے ہوئے جی کہ یاد رکھنا جب بھی تم سے باطل نہ بردازمہ ہو جی اور تمہیں کہے کہ حق کو چھوڑ دو تو وہاں چھوڑنا نا. یہ وہ نوالے ہیں جو کربلا میں انکار کی صورت میں سامنے آئے. اور پھر وہ اتنا بلند و بالا سورج بن کر چمکا شبیر کہ کیا کہنا. جی اس لیے ایک جملہ بڑا سننے میں آتا ہے ہماری درس کا کربلا. کربلا کربلا کیا ہے؟ وہ مدینے والے سے ایفیلیٹ اور سرٹیفائیڈ اور منسلک ایک ڈگری کا نام ہے نا. جی بالکل. اور پھر وہ جو وہاں سے ڈگریز آگے چل رہی ہیں وہی ادھر ہی تربیت کی تکمیل ہو رہی ہے, ادھر ہی علم کی تکمیل ہو رہی ہے, ادھر ہی تعلیم کی تکمیل بھی ہو رہی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. ورنہ بہت سے علماء ایسے ہیں جو کتابوں کا بوجھ جنہوں نے اٹھائے رکھا. مجھے یاد آتا ہے ایک صحابی رسول کا جملہ کہ تم تو محض کتابوں کے بوجھ تلے ہی دب گئے ہو, تو کتابیں تو گدھے بھی اٹھا لیتے ہیں. جی شعور اور تربیت وہ آپس میں منسلک ہے, صحیح گتھے ہوئے ہیں. جی عقل اور تعلیم یہ آپس یہ آلات ہیں جی علم تک پہنچنے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. منزل علم تک. اور علم کی میں آپ کو بات بتا دوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ علم 3 بالشت ہے. جی پہلی بالشت میں آدمی کو لگتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں, میں غلط ہو نہیں سکتا. دوسری بالشت میں آدمی کو لگتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. تیسری بالشت میں آدمی یہ لگتا ہے کہ یار میں جانتا ہی کچھ نہیں. سبحان اللہ. اور وہاں سے علم شروع ہوتا ہے. تعلیم جاننے کا عمل ہے اور علم یہ جان لینے کا عمل ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت بہت خوبصورت. یہ ہے بہت خوبصورت بات, بہت خوبصورت بات. میرا ذاتی خیال انتہائی عاضی کے ساتھ یہ ہے کہ سرکار نے علم تعلیم اور تربیت کے حوالے سے انتہائی جامع گفتگو ماشاءاللہ. میں ایک بات لازمی کرنا چاہوں گا. میں ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پہ میں نے یہ بات کی, مجھے بہترین استاد ملے اور انہوں نے میری اس نوعیت پہ تربیت کی کہ میں زندگی میں کبھی ہار نہیں سکتا. مجھے زمانہ کبھی بھی شکست نہیں دے سکتا کیونکہ یہ ان کے علم کی بدولت ہے. میری اس میں کوئی اوقات نہیں ہے. شبیر حسین صابر, میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ سے پڑھا جی, یا مجھے میرے جو مقام و مرتبے میں اس تعلیمی درسگاہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تعلیمی درسگاہ کا ہاتھ نہیں ہوتا شخصیت کی تکمیل میں, تربیت کی تکمیل میں. اپنے بچوں کے لیے بہترین انسٹیٹیوٹس تلاش کرنے کی بجائے بہترین اساتذہ کی تلاش کریں. سبحان اللہ. اگر آپ بہترین اساتذہ ان کے لیے ڈھونڈیں گے تو
پھر وہ زندگی میں کبھی مار نہیں کھائیں گے. وہ اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنی دنیا خود بنانے کے اہل ہو جائیں گے، اور پھر زمانہ ان کو سلام کرے گا. میر حسن نے بنایا ہے علامہ اقبال کو، اورینٹل یونیورسٹی نے نہیں، جی سی یونیورسٹی نے نہیں، یا جہاں سے انہوں نے لا کیا تھا اس انسٹیٹیوٹ نے نہیں، انہیں میر حسن نے بنایا ہے. تو استاد بناتا ہے شاگرد کو، بڑا انسٹیٹیوٹ نہیں بڑھاتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت پہلو آپ نے دیا ہے اس تعلیم و تربیت کے زمرے میں. مالک آپ کو سدا سلامت رکھے اور فیضیاب ہوتے رہے ہم آپ کے خوبصورت خیالات سے. تو مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے معزز ناظرین، ادبی لقمے کے پروگرام کے 3 سیگمنٹس جو رکھے گئے، طے کیے گئے. سب سے پہلا آج کا موضوع، جس طرح کہ آج کے موضوع پر ہم نے گفتگو کی جو کہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے تھے. اس کے علاوہ 2 مزید اس میں سیگمنٹس رکھے گئے ہیں، جس میں دوسرا سیگمنٹ ہے آج کا شعر، اور پھر تیسرا سیگمنٹ آج کی کتاب. آج کے شعر کے سیگمنٹ کے حوالے سے ہم اپنے استاد محترم جناب سید حسن علی زادہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ ہمیں کوئی خوبصورت خیال سے نوازیں. سب سے پہلے تو یہ چونکہ ہمارا پہلا پروگرام ہے عزیزان گرامی، اور اس پہ شعر کی فرمائش بھی ہے ان کی جانب سے، تو آغاز تو خدائے سخن سے ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مرزا اسد اللہ خان غالب ہے، یقیناً یقیناً. تو ان کا ایک شعر ہے مجھے بہت پسند ہے. آپ کے لیے بہت بہت اچھے اشعار لانے کی کوشش کروں گا. اہل ورا کے حلقے میں ہر چند ہوں ذلیل، اہل ورا کے حلقے میں ہر چند ہوں ذلیل، پر عاصیوں کے زمرے میں میں برگزیدہ ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پر عاصیوں کے زمرے میں برگزیدہ ہوں. کیا خوبصورت خیال جناب. میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک جملہ حضرت غالب کے لیے کعبہ اردو ادب کا ایک خوبصورت خیال استاد محترم نے ہمارے ساتھ شک کی نہیں ہے. کیا خوبصورت، شک کی نہیں. سدا سلامت رہیں آپ. اور تیسرے سیگمنٹ کی طرف ادبی لقمے کے بڑھتے ہیں محترم ناظرین، اور تیسرا سیگمنٹ ہمارا ہے آج کی کتاب. اور میں گزارش کروں گا استاد محترم صاحب سے کہ ہمیں کوئی ایسی کتاب جو انہوں نے ماشاءاللہ جس کا مطالعہ کیا ہو، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے محترم سامعین ناظرین اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اس کا ذکر کریں پلیز. آج میں سب سے پہلے ایک ناول کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، زیادہ وقت نہیں آپ کا لوں گا. راجہ گدھ کے حوالے سے. جی، یہ وہ ناول ہے جو میں نے زندگی میں سب سے پہلے پڑھا تھا، اور ادبی لقمے کی پہلی قسط نے بھی آپ نے مجھے بے حد پسند ہے. بہت ساری جہتوں کو، جی، انسانی تخیلات کو جلا بخشنے والا ہے. جی، اور اس میں زندگی کا بہت ہی کمال ادراک ہے. جی، بانو نے اپنے تجربات کا نچوڑ اس ناول میں لکھا ہے، اور وہ بہت بڑی خاتون ہے، بہت باظرف خاتون ہے. جی، میں نے کم ہی ایسی شخصیات دیکھی ہیں، اور میں کم شخصیات کا معترف رہا ہوں، لیکن بانو قدسی صاحبہ مجھے بے حد پسند ہے. ان کی شخصیت بہت پسند ہے. اور اس ناول میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بلنٹنس ہے، ایک لبرلٹی ہے، ایک لبرلزم ہے معذرت کے ساتھ، اور وہ لبرلزم آپ کو معیوب ہونے سے دور کر دے گا. سبحان اللہ. آپ کو احساس دلائے گا کہ محبت میں غداری اور محبت میں بے وفائی کا نتیجہ دیوانگی ہے، اور دیوانگی سے بڑی کوئی سزا نہیں ہوتی. محبت میں جو سچے نہیں رہتے وہ بہت کچھ حاصل کر کے بھی مایوس ہی رہتے ہیں، اداس ہی رہتے ہیں. اور جو محبت میں وفا کرتے ہیں
وہ نفس مطمئنہ بن جاتے ہیں. میں نے تو اسے یہ سبحان اللہ. اور پھر ایک نور طالع ہوتا ہے, ایسا نور جس کے منتظر آپ بھی ہیں, یہ زمین و آسمان بھی پوری ہے, کائنات انتظار. پوری کائنات ہے. اس نور کی تکمیل کا بھی ایک آخر میں بڑا ڈھکے چھپے الفاظ میں درس ہے. اور مجھے وہ اس آخری سین پر بڑا رشک آتا ہے کہ بانو نے اس ناول کو اتنا کمال لکھا ہے کہ سمیشا جی جس سے محبت کرتی تھی, آفتاب اس کی جو بیٹی ہوتی ہے, وہ ذہنی توازن اس کے حوالے سے خراب بتایا گیا ہے, تو وہ آخر میں کہتی وہ دیکھو وہ نور آ رہا ہے. سبحان. محبت جو ہے وہ اس میں سچا رہنا چاہیے, قائم رہنا چاہیے, تبھی قائم کی قربت نصیب ہوتی ہے. ورنہ اڈے تو سب نے بنائے ہوئے ہیں, دکانیں تو سب کی بنی ہوئی ہیں, سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور تعویذ تو سب کے چل رہے ہیں. سبحان اللہ. میں استاد محترم صاحب کا شکر گزار ہوں. ایک دفعہ پھر میں دوبارہ شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں. بڑی خوبصورت کتاب, اور اس کا خیال جو جس کے حوالے سے سرکار نے ہم سے تذکرہ کیا, اور ایک خیال کے ساتھ تعلیم و تربیت پر گفتگو ہو رہی تھی, ایک خیال کے ساتھ آج کے ادبی لقمے کا اختتام کرتے ہیں. چلی ہے لے کے وطن کے نگار خانے سے, واہ, چلی ہے لے کے وطن کے نگار خانے سے, شراب علم کی لذت کشاں کشاں مجھ کو. واہ 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 واہ, حضرت اقبال کے اس خوبصورت خیال کے ساتھ, چلی ہے لے کے وطن کے نگار خانے سے, شراب علم کی لذت کشاں کشاں مجھ کو. بہت عمدہ, بہت ہی عمدہ. سرکار سے انتہائی ادب کے ساتھ ہم ادبی لقمے کی پہلی قسط کا اختتام کرتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے محترم ناظرین و سامعین کو ہمارے اس کانسیپٹ آف ادبی لقمہ کے حوالے سے کچھ بہتر اور مفید سننے کو اور دیکھنے کو ملے گا. اپنی قیمتی آرا سے ہمیں ضرور مستفید کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. اگلی قسط کے لیے, ادبی لقمے کی اگلی قسط کے لیے, میں استاد محترم جناب سید حسن علی زادہ صاحب کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. بہت شکریہ.